اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے رہنمائی بھی کر سکتے ہیں ہماری، کہ یہاں کے آرگنائزرز، جن کا پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ فورم آج مہیا کیا گفتگو کے لیے. لیکن زیدی صاحب، ان کو یہ ٹائٹل دینے کی، اس کو گفتگو کو صحافت کا آنگن ٹیڑھا، جو کہ اس سے پہلے بھی اسی پہ گفتگو ہوتی آئی ہے اسی طرح، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیوں ہے صحافت کا آنگن ٹیڑھا؟ یہ ان کی نظر میں ہے یا واقعی ہے؟ دیکھیے، آپ نے جس طرح کہا، اور اچھا کیا آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ ہمارا تعلق ملک اور بیرون ملک اداروں کے ساتھ ہے. تو آنگن تو ٹیڑھا ہوگا جب تک صحافت آزادانہ طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مگر دیکھیے، آنگن تو نہ جانے کب سے ٹیڑھا ہے، اور ہم سب مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہو پا رہا، وہ نازک موڑ ہے جو ختم نہیں ہو پا رہا، وہ آہنی ہاتھ جس سے ہم اس ساری صورتحال سے نمٹنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی سافٹ نہیں ہو پا رہا. تو میرے خیال میں ابھی ایک کنٹینیوس جو ہے، ایک مسلسل جد و جہد ہے جو چلے گی، جو نہ جانے کتنے سال اور چلے گی. آنگن ٹیڑھے کی جہاں تک بات ہے، اگین میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہمارے پورے ملک کا ہی آنگن ٹیڑھا ہے تو صحافت بھی اسی کا حصہ ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کم از کم صحافتی اہلیت سے اس آنگن کو ٹیڑھا نہیں دکھاتے، ہم اس کو بالکل سیدھا کر کے دکھاتے ہیں جیسے آنگن ٹیڑھا نہیں ہے. مگر آنگن تو ٹیڑھا ہے اور اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. عامر صاحب، زیدی صاحب نے جو گفتگو کی، اس سے تو یہ تاثر ملا کہ زیادہ انہوں نے صحافتی پیٹی بھائیوں کی سائڈ لیتے ہوئے گفتگو کی ہے. میڈیا کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ میڈیا اپنا ذمہ دارانہ کردار کچھ عرصے سے صحافت کے حوالے سے ادا نہیں کر پا رہا. الیکٹرانک میڈیا بھی، آپ اپنا شو بھی کرتے ہیں اور کئی سالوں سے منسلک ہیں ٹی وی کے ساتھ بھی. کیا یہ الزام درست ہے؟ دیکھیے، مجھے راستے میں پتہ چلا کہ یہ جو ٹائٹل رکھا گیا، اتنا خوبصورت ٹائٹل کہ صحافت کا آنگن ٹیڑھا، ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست اویس توحید صاحب کی زرخیز ذہن کی جو ہے پیداوار ہے. اور جب اویس توحید نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی آنگن ٹیڑھا ہے، تو اس میں پھر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آنگن سیدھا ہے. تو اس پہ تو میرے خیال میں ہم سب متفق ہیں کہ آنگن ٹیڑھا ہے. اور آنگن کیونکہ ٹیڑھا ہے تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ جو اتنا ٹیڑھا آنگن ہے، یہ صرف صحافتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا ملک کے جو دیگر ہمارے ادارے ہوئے، ہمارا سماج ہوا، ہماری سیاست ہوئی، ہماری معیشت ہوئی، کہ اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے امپیکٹ ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا آنگن ٹیڑھا ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر مجھے اجازت دیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی ہم سب کو پتہ ہے ایک سطحی میڈیم ہے، شیلو میڈیم ہے. اس میں بات جو ہوتی ہے بہت، اس میں ڈیپتھ میں جا کے آپ نہیں کر سکتے. اس میں پرنٹ میڈیا والا مزہ نہیں ہے. اس میں یہاں پہ اتنا میں نے دیکھا کتابوں کی اچھی وہ ہے ماشاءاللہ بہار ہے، تو وہ جو کتاب کا ایک ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی. ٹی وی از اے ویری شیلو میڈیم. اور ٹی وی کا اثر آپ دیکھیں کہ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں، کسی لٹریری، کراچی میں لٹری فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں پہ جب صحافت پہ اب بہت سارے مذاکرے کرتے تو اس کا فارمیٹ وہی ہوتا ہے جو ٹی وی کے پروگرام کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہم کس طرح سے ہم لوگ انفلوئنس کر رہے ہیں. کہ میں ایک یونیورسٹی کے پروگرام میں گیا، کشمیر پہ موضوع تھا، تو اس میں بھی کوئی، میں کہتے ہیں نا، ڈیپتھ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. انہوں نے وہی فارمیٹ رکھا جو ہمارا والا ہے کہ جی ایک ہوسٹ ہوگا اور 3 لوگ ہوں گے اور آپس میں گفتگو کریں گے. اور جو ایک کہتے ہیں نا بات کو گہرائی کے ساتھ کرنا، وہ مشکل ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنگن ٹیڑھا جو ہے وہ ہر ہمارے انسٹیٹیوشن کے اوپر اس کی جھلک ہے. وہ جھلک اس طرح سے بھی ہے کہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے، بہت سارے صحافی ماشاءاللہ ہماری طرح ہیں. کوئی بہت زیادہ میں کہوں گا کہ صاحب علم نہیں ہے، ہمیں تھوڑا بہت ہم مطلب پڑھتے لکھتے ہیں، زیادہ نہیں. مبشر اس پہ ایگری کریں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو جس طرح ہمارے بہت سارے اینکر پرسن بغیر تیاری کے اور فی البدی آ کے بولنا شروع کر دیتے، تو عمران خان صاحب کو بھی اس طرح کا شوق ہے. تو سیاست میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو لگے گا کہ جی وہ ہر جگہ پہ ایک ایکسٹمپور تقریر کر رہے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ میری ان کے کچھ قریبی حلقوں سے بات ہوتی ہے، کہتے ہیں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تیاری نہیں ہوتی. وہ آتے ہیں اور جی آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں، جس طرح ہم آ کے پروگرام شروع کر دیتے ہیں. بے تکان بولنا ہے، بغیر اسٹرکچر کے بولنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ہماری انفلوئنس ہو رہا ہے. سیاست پہ بھی ہو رہا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ہم لوگ اوور پولیٹیسائز ہمارا وہ ہے. اور ایک جو بہت لوگوں کو شکایت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آزادی پہ ہمارے قدغن ہے. بالکل ہے، بہت سارے موضوعات پر ہوگی، لیکن میں کہوں گا جی 100% ہم آزادی کے نمبر دیں، مطلب 100%. اس میں سے ہم کتنا آزاد ہیں اور کتنا پابند ہیں. ہو سکتا ہے میں کہوں گا جی 20% چیزوں پہ پابندی ہے،
ہمارے دوست مبشر کہیں گے جی 40% پر ہے, اویس کہیں 70% پہ, لیکن جو ہم 30% آزاد ہیں, 40% آزاد ہیں, 50% آزاد ہیں, کیا ہم اس آزادی کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک سوال ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. حیدرآباد سندھ کا ماشاءاللہ دوسرا بڑا شہر ہے, وائبرنٹ شہر ہے. کراچی میں جو بہت سارے بڑے نام ہیں صحافیوں کے, ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارے نیشنل میڈیا پہ کیا حیدرآباد رپورٹ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوتا. کیا ہمارے دیہی سندھ کے جو دیگر وہ ہیں, شہر ہیں, دیہات ہیں, ان کے مسائل آتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے مسائل آتے ہیں, دیہی پنجاب کے آتے؟ نہیں آتے. یہ پابندی کسی نے لگائی نہیں ہے ہم پر, یہ ہماری اپنی پابندی ہے, ہماری اپنی نالائقی ہے. اور وہ نالائقی جو ہے کچھ ہماری صحافیوں کی سستی ہے, روایتی لیزینس آپ کہہ لیں, کچھ ہمارے ہاں جو ایک ریٹنگ کا فلاٹ سسٹم ہے کہ جس کے تحت آپ ایک جیسا جو ہے آپ کہو گے کہ جی وہ ہوگا, کانٹینٹ ہوگا. ہر چینل, اگر آپ کہیں جی 20 چوٹی کے چینل ہیں اس ملک میں, اور اس میں روز 4 پروگرام ہوتے ہیں پرائم ٹائم میں, 80 پروگرام, اس میں آپ دیکھ لیں وہی 200-300 لوگ ہیں جو گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ نئی آوازیں آتی ہیں, نہ نیا موضوع آتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. صرف ذرا ہٹ کے میں تھوڑا سا یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, میں مبشر کو کریڈٹ دوں گا کہ ہٹ کے, لیکن بھی کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے, تو اس میں بھی تنقید ہم پر بنتی ہے. اس سے پہلے مجھے فکر اس کی نہیں کہ جو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو ہماری اپنی آزادی, جو ہمارے پاس اب تک اختیار ہے, کیا ہم اس کو صحیح طرح سے استعمال کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے اچھی, تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے وہ لڑائی ہم لڑ لیں گے جب ہمارا گھر مضبوط ہوگا. اسی طرح صحافت کے آنگن ٹیڑھا میں اگر ہم بات کریں, پھر مالکان کی انٹرفیرنس ہے, کمرشل انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں. ہمارا ایڈیٹر کا جو ایک کہتے ہیں انسٹیٹیوشن, وہ تباہ و برباد ہو گیا, اخبارات میں بھی زیادہ تر, اسی طرح ٹی وی میں تو ماشاءاللہ ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ جو ہے مطلب ایک بہت ہی آپ کے سامنے سطحی باتیں کرتے ہیں, اور ہم مطلب ہے لڑوا دیتے ہیں 2-4 مہمانوں کو بلا کر, نہ اس کا آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے نہ ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے, لیکن گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے. تو صحافت جو ہے اس کا آنگن بہت ٹیڑھا ہے, اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی آپ سوال کیجیے گا تو مزید. تھینک یو. باقی کا ہم صحافت کا آنگن اویس صاحب سے کرواتے ہیں صحیح. اویس صاحب آپ بتائیں کہ صرف صحافت کا آنگن کیوں ٹیڑھا آپ کو نظر آیا جو آپ نے یہ جملہ تخلیق کیا؟ دوسرا, جیسے عامر صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں, کتنا آزاد ہے صحافت پاکستان میں, کتنی پابندی ہے اور کتنی سیلف سینسرشپ ہے اس حوالے سے؟ آپ دیکھیے کہ اتنا آزاد ہے کہ طالبان کمانڈر احسان اللہ احسان جو ہے وہ اب تک کیسے فرار ہوا, میڈیا پہ اس کا چرچا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ طالبان کمانڈر احسان اللہ احسان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ایسا کلر آدمی, ایسا مرڈرر آدمی, ایسا ظالم آدمی جو ہے وہ ہمارے خفیہ اداروں کی حفاظتی قید سے نکل کر کیسے رہا ہوا, کیسے فرار ہوا. تو آپ بتائیے کہ کس ٹی وی چینل پر, ظاہر بات ہے 1-2 چینلز پہ کچھ ذکر ہوا, لیکن تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی کہ وہ ایسا آدمی جس نے ملالہ یوسفزئی کے اوپر قتل کی جو اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی اس کی ذمہ داری لی, ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے سروں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے فوٹیج ریلیز کی. ایسا کون سا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی احسان اللہ احسان نے؟ وہ ہٹا کٹا اب ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ کھولے بیٹھا ہے, ہنستے مسکراتا جو ہے وہ اپنے آڈیو ویڈیو میسیجز ریکارڈ کرا رہا ہے, بھیج رہا ہے, لیکن یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آزاد آپ کی قید سے ہوا تو کیسے ہوا, اور اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے. یہ کیسا ہے کہ آپ جو ہے وہ سوال پوچھیں کہ بھائی یہ کیسے فرار ہوا تو آپ ہی اینٹائی اسٹیٹ ہو گئے. یہ سوال پوچھنا جو ہے اب صاحب وہ میرے خیال میں مسئلہ ہے. یہ سندھ کے اندر سب سے پہلے تو میرا خود تعلق اس دھرتی ماں سے ہے, تو آپ سب لوگوں کو بہت سلام جو سندھ کے ساتھ بستے ہیں اور سیاسی طور پر ظاہری بات ہے کہ بہت ہی وائبرنٹ ہیں. ہم نے تو بچپن سے جو ہے وہ جر بھی دیکھا اور ضیاء کا سیاہ دور بھی دیکھا, تو ہمیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. یہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بچپن سے ہے, یعنی کہ پرائمری اسکول ٹیچر سے آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو ڈانٹے گا. پھر آپ کالج یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کا سیلیبس آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کو قرآن پڑھانے کوئی مولوی آ رہا ہے تو آپ مولوی سے سوال پوچھیں تو وہ کہے گا آپ
मज़हब के बारे में सवाल कैसे पूछते हैं? जब आप सहाफ़त में हों या किसी जगह पे भी हों, सिविल सोसाइटी के मेंबर हों, आप राइट्स एक्टिविस्ट हों, इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हों, तो सवाल करें तो आप जो है वो एंटी स्टेट है, सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। ये रियासत को सोचना चाहिए, रियासत इतनी कमज़ोर कैसे है। देखें, जो बुनियादी सवाल है सहाफ़त की आज़ादी इज़हार का, इंसान की आज़ादी इज़हार का, वो जुड़ा हुआ है सवाल करने के हक़ से। ये रियासत और लोगों के दरमियान एक समाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। समाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोगों के लिए होता है या लोग रियासत के लिए करते हैं। तो रियासत को ये समझना चाहिए। तो इस रियासत में जो मसला है वो मसला है सवाल पूछने का, और वही आज़ादी इज़हार का जो मसला है वही आपको बार बार आपका ताक़ुब करता है, बार बार आपको आड़े आता है कि सिंध के अंदर यहाँ पे आप कौम पर सियासत नहीं कर सकते। आपको इदारे उठा के नौजवानों को ले जाते हैं। भाई आपको किसने हक़ दिया? फिर 4 रोज़ के बाद उनके घर वालों को कहते हैं कि ये करेगा सियासत कौम परस्त तो फला के साथ करेगा। अरे भाई फला के साथ क्यों करेगा? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, आपको उनके इजहार से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप लिबरल प्रोग्रेसिव स्टूडेंट लीडर्स को, इन पश्तून लीडर्स को जेल में भर दें और इस हट्टे कट्टे अगवान तालिबान कमांडर को आप रिहा करवा दें और फिर सवाल पूछें तो फिर कहते हैं सवाल क्यों पूछते हैं? तो मसला सवाल का है। अफसा ज़ैदी साहब, हमारे यहाँ क्यों इतना डर लगता है सवालों से? आपके जो तजुर्बात हैं उसमें आपने क्या देखा? दूसरा, आप एक प्रोग्राम करते हैं जिसको बहुत पसंद किया जाता है, वो इस वजह से भी क्योंकि उसमें अक्सर उसी दौरान अगर आप दूसरे चैनल्स लगा कर देखें तो सब चैनल्स पर एक ही टॉपिक पर डिस्कशन हो रही होगी जो सुबह से लेकर शाम तक की टॉप स्टोरी होगी, लेकिन इनके प्रोग्राम में आपको सोशल इश्यूज़ पर भी और उन इश्यूज़ पे भी ख़ास तौर पे बात होती हुई नज़र आती है जिन पे बाकी मीडिया आम तौर पे बात नहीं करता। तो आप कैसे कर लेते हैं और बाकी सब क्यों नहीं कर पाते? क्या राज है इसका? कोई राज नहीं है मेरे ख्याल में। हम बारहा कहते हैं कि इसका ताल्लुक सेंसरशिप से नहीं है। इसका ताल्लुक एक बेसिक जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट से है। मैं कहता हूँ मसलन जैसे अब यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में पानी मांगने पर बगावत का मुकदमा हो जाता है, तो आप देखते हैं कि कहीं पे उसका तस्करा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी ड्यूटी बनती है क्योंकि हम नहीं इन चीज़ों को इब्तिदा में रोकेंगे या इस पे बात करेंगे। रोक तो खैर क्या सकते हैं। जहाँ तक सहाफ़त के आंगन टेढ़ा की बात है तो मैं हैरान होता हूँ कि ये आंगन एक फ़ोन कॉल पे कैसे सीधा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आंगन टेढ़ा नहीं है। इदारे हमारे यहाँ अपनी कमज़ोरी है। हम लोग जो है टेलीफोन कॉल पर सब्जेक्ट्स ड्रॉप कर देते हैं, ख़बरें ड्रॉप कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता रियासत, देखें रियासत कुछ मसले वाकई नेशनल सिक्योरिटी के होते हैं जिन पे हम हमेशा रियासत से कहते हैं कि आप हमसे बात कर लें। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करके उसको डाउन प्ले भी कर सकते हैं। मगर जब आप पानी मांगने के ऊपर बगावत के पर्चे कर रहे हैं, जब आप पुरअमन एहतजाज के ऊपर बगावत के पर्चे कर रहे हैं, तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ना ही आइन के तहत, ना ही कानून के तहत। फिर एक चीज़ और है, लेटली बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है। तो हमारे क्योंकि सीनियर वसत यहीं बैठे हुए हैं, तो हमने डिसाइड ये किया कि हम ख़बर तो कम से कम दे दें, तबसरा बेशक रोक लें, अभी मत दें, लेकिन ख़बर ज़रूर दे दें, ऑन रिकॉर्ड आ जाए वो चीज़। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे अपने अंदर अब इतनी सेल्फ सेंसरशिप आ गई है इदारों में कि वो ये समझते हैं कि हम कोई भी ऐसी ख़बर किसी के भी हक़ की बात करेंगे, किसी आम शहरी के हक़ की, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पंजाबी है, आप अगर उसका हक़ मारा जाए उसके बारे में बात करेंगे तो फ़ौरन रियासत आपके ऊपर आएगी। कुछ चीज़ें हमने अपने ऊपर एज्यूम की हैं, हमें उस होल से भी निकलना होगा अगर हम वाकई सहाफ़त करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हो रहा है, सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा एक सेफ़
لائن لی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پیرامیٹرز ہیں, خود ہی ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم صرف سیاست پہ بات کریں گے, سیاستدانوں کو گندا کریں گے, ان پر کیچڑ اچھالیں گے, اور باقی جو ہے چاہے وہ فوج ہے یا عدلیہ ہے, وہ جو ہے وہ فرشتے ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, وہ جو ہے, اور ان پر بات کرنا جو ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حب الوطنی شاید اب جو ہے وہ اسلام اتنا خطرے میں نہیں پڑتا کہ جتنا حب الوطنی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ذرا سی بات کریں آپ تو آپ کے اوپر فوراً ہی آ جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ تو ملک سے چلے جائیں, آپ تو را کے لیے کام کرتے ہیں, آپ تو فلاں کے لیے کام. تو یہ چیز میرے خیال میں ریاست بھی یہ جنگ جو ہے وہ ہار رہی ہے. یہ اس کو ابھی پتہ نہیں ہے, جتنی زیادہ پابندیاں ہوتی جا رہی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست اپنی عوام سے ہار رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اب جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے, اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے حق کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور اب وہ شاید ہمارے طرح کے کمپرومائز جنریشن نہیں ہے جس نے کہا کہ چلو جی جو بھی دباؤ آئے ہمیں قبول ہے, کیونکہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے, ہمارے اور کوئی مسائل ہیں, ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں میڈیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تو اپنی فیڈ بیک ضرور دیں کہ جناب یہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا. پھر میڈیا کی ایک چھوٹی سی بات, بلوچستان یا آپ ادھر سندھ, اندرون سندھ کی بات کر لیں, آپ خیبر پختونخوا کے ایسے جگہوں کی جو اربن سینٹرز نہیں ہیں وہاں کی کوئی خبر نہیں آتی. ابھی حال ہی میں سوابی میں 2 خاتون پولیو ورکرز کو قتل کر دیا گیا. آپ یقین کریں کسی ایک ٹاک شو نے اس کی سٹوری ڈسکس کرنا تک مناسب نہیں سمجھا. ویسے کہنے کو پولیو کا مسئلہ بہت بڑا ہے ہمارے اس میں, لیکن تو یہ وہ ایشوز ہیں جسے مجھے لگتا ہے کہ ہم خود پہلو تہی کر رہے ہیں, ہم خود اپنے تئیں ایزیوم کر رہے ہیں کہ لوگ صرف جو ہے وہ سیاست پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے پارٹلی ٹرو ہو, لیکن میرے خیال میں آج کل لوگ صرف اپنے حق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل, اور اسی پہ ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ انڈس آن لائن پہ یہ جو ہماری گفتگو اس وقت ہو رہی ہے یہ آپ ان کے آن لائن ان کے ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. عامر صاحب کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے. عامر صاحب, یہ طے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ پرائیورٹی سیٹ کرنے کی میڈیا کو اپنی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, میڈیا ہمیں ڈسٹریکٹڈ ہی نظر آتا ہے 2-3 چیزوں میں, یا پھر ایک ہی ایشو ہوتا ہے اسی کو صبح سے لے کے شام کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ, آپ نے کہا 30% سینسرشپ ہے اور باقی ہم نے ایزیوم کیا. میں نے کہا 30 کو کہے گا, میں کہوں 30 ہے, یہ کہیں 40 ہے. تو ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو پچھلے کچھ سالوں میں جو میڈیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اپنے مسقدگنے کا سامنا ہے, کچھ رپورٹ کرنے سے پہلے وہ 6000 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس چیز کو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سیلف سینسرشپ اتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں, مطلب مجھے خیال میں نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہم نے سینسرشپ کو اپنے حواسوں پہ طاری کر لیا ہے. ہمارے لیے ہم نے ایک پوری ماتمی فضا بنا لی کہ ہم جناب بات کرنے سے قاصر ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% جو کہ آپ سبجیکٹس ہیں وہ آپ کور کر سکتے ہیں. میری رائے یہ کہ چلیں آپ پی ٹی ایم ہوا, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر یقیناً قدغن ہے, اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے, کوئی اور اگر کوئی نیشنلسٹ, لیکن میں کہتا ہوں جو ہمیں 80% آزادی ہے کہ ہمیں اگر دیہی سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے, کس نے روکا ہے ہمیں؟ بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس پہ کسی نے نہیں روکا کہ جناب آپ اس کو رپورٹ نہ کریں, یا کراچی شہر کا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کا ایک سب سے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے آبادی کا, جس طرح سے بڑھ رہی ہے. ہر سال کوئی 40 لاکھ سے زیادہ نئے بچے ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی اب یہ خود جو تعداد ہے یہ کئی ملکوں کی کل آبادی سے زیادہ ہے, لیکن ہمارا جو ایک افریط ہے پاپولیشن گروتھ کو, اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم بات ہی نہیں کرتے تعلیم کے معیار پر. اگر ہم تعلیم کے مسئلے کو حل کر دیں, معیاری تعلیم پہنچانا شروع کر دیں, تو ہمارے 80% مسئلے تنگ نظری کے, تعصب کے, انتہا پسندی کے حل ہو سکتے ہیں. اچھا, ان چیزوں پہ میں اس طرح کہ آپ کو پوری ایک لسٹ بتا کے دوں کہ جن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن میں جس کو میں نے شروع کے بھی اس میں کہا تھا کہ ہماری اپنی لیزینس ہے, ہماری سستی ہے, نمبر 1. دوسرا, ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جی یہی موضوع جو ریٹنگ سسٹم آپ کا ٹی وی کا اتنا فلاڈ ہے کہ آپ کہیں گے جی یہی اسی پہ بات ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی, اور ہم انہی
جو سیاستدان ہیں, جو ایک سیاستدان 4 شوز میں اپیئر ہو رہا ہے دن میں, ان کے علاوہ ہم کسی اسکالر کو نہیں بلا سکتے. ہم نہیں بلاتے, جان کے نہیں بلاتے. میرے خیال میں کوئی اس پہ پابندی نہیں کہ آپ جی فلاں استاد کو نہیں بلا سکتے, فلاں ایکسپرٹ کو نہیں بلا سکتے. بات یہ کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ جو ہمارے پاس آزادیاں ہیں, آپ نے اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر لیا تو آپ ایکسپینڈ کرو گے اپنا وہ, کہ آپ پھر پی ٹی ایم پہ بھی, اگر آپ اچھے صحافی ہیں تو آپ پی ٹی ایم پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر پی ٹی ایم یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے یہاں سے لینڈ مائنز کا خاتمہ کیا جائے, تو وہ بات کوئی مجھے روکتا نہیں ہے کہ میں اپنے شو میں یہ بات کروں کہ جی ان علاقوں میں جہاں پہ لینڈ مائنز ہیں اس کو ہٹایا جائے. اس میں کوئی غداری کی بات نہیں ہوگی. بات یہ ہوتی کہنے کا سلیقہ ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ وی آر اونلی بریڈنگ ایک طرح کا اینگر, اور بجائے اس کے کہ ہم سلوشن اورینٹڈ بات کر رہے ہوں, ہم نے یہ طے کر لیا, ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں اس اور دے والی بات ہے, ہم نے ایک تقسیم کی لکیر بیچ میں ڈال لی ہے. میرے خیال میں اس سے بلند ہو کر میڈیا کو بھی سوچنا ہوگا, ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا ہوگا, ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا. بات یہ کہ ریاست کس کی ہے, ریاست جو ہے عوام کی ہوتی ہے, ریاست کی اونرشپ جو ہے وہ عوام کی ہے. تو ہم اگر تقسیم کر کے دیکھیں گے, اس اینڈ دے کریں گے, ہو سکتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہو, بالکل ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ, لیکن پھر ہمارا کام یہ بطور ایک سیاسی کارکن کے, بطور ایک صحافی کے, بطور ایک تھنکنگ مائنڈ کے, کہ ہم مشکلات میں اپنا راستہ بنا رہے ہوں. میں پھر کہوں گا کہ ماتمی فضا اتنی نہیں ہے. آج میڈیا کو آپ کنٹرول کر نہیں سکتے. آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اس ملک میں کوئی کسی جرم کا ارتکاب ہو, کوئی ایشو ہو, آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے میڈیا میں آنے سے, کیونکہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے. ہمارے یہاں میں اگر ماضی کے مقابلے میں بات کروں, 60 کی دہائی 70 سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے, اس زمانے کی سینسرشپ یاد کریں, اس زمانے کے ٹیبوز یاد کریں. آج اس کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ باتیں کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کیا ہے, ہم ان باؤنڈریز کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی کہوں جی ہم آج 1960 سے پیچھے آ گئے, ہم 1990 سے پیچھے آ گئے, ہم ایسا نہیں ہوا. ہم آزادی اظہار کے سفر میں آگے بڑھے ہیں, ہمیں مزید آگے جانا ہے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن ہم آگے ہیں, اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور جو ہمیں نہیں ملا اس کو ہمیں طریقے سے اچیو کرنا چاہیے. میرے خیال میں پھر وہی بار بار دہرا رہا ہوں کہ اتنا بڑا وہ ایشوز ہیں, اویس صاحب بٹ بہت بے چین بیٹھے. ان کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, ان کو ہم حل کر سکتے ہیں. مایوس کن صورتحال. اویس صاحب کیا کہنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ اب صاحب دیکھیں, عامر ضیاء صاحب کے اس جملے سے تو میں 100% متفق ہوں, اور یہاں پر ہمارے سارے نوجوان بھی متفق ہوں کہ عوام کے پاس ریاست کی اونرشپ ہے, لیکن 72 سال سے عوام اس ریاست سے اپنے وراثت نامے کے سرٹیفکیٹ کی تلاش میں گھوم رہی ہے, اب تک تو نہیں ملا. تو دیکھیں جو بنیادی مسئلہ ہے نا, آپ سے دیکھیں یہاں پہ سارے سیاسی سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں, اس وجہ سے یہ بات کریں, یہاں پہ میں جگت بازی کروں, یہاں پہ تھیٹر لگاؤں, یہاں پہ بندر تماشا لگاؤں, جملے بازی کروں, وہ نہیں چاہتا. یہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں, یہ شاید یہ بھی مجھے جانتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ زمانہ 21ویں صدی میں ہے, یہ ریاست اور اس کے ادارے 19ویں صدی میں گھوم رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ٹویٹر پہ 5.5 ملین لوگ ہیں اس وقت, 30 ملین لوگ فیس بک پہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, اور 61 جو ملین لوگ ہیں وہ اسمارٹ فونز لیتے ہیں. یہ انفارمیشن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے. یہ 70-80 کی دہائی, 80 کی دہائی نہیں ہے جب ضیاء یہاں پہ ظلم ڈھاتا تھا, یا جو اس کا سیاہ دور تھا. یہ مشرف والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ریفرینڈم کرایا اور 98% ووٹ بھی حاصل کر لیے, اور اس کے بعد 3 سال بعد شرمندگی کا اظہار کیا. یہ 21ویں صدی ہے. تو سیاست دانوں کو دیکھیں آپ, ابھی آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا معاملہ تھا, سیاست دانوں نے سمجھوتے کی بنیاد پر, ظاہر بات ہے جو بھی انہوں نے ڈیل کی ہوگی اس کی بنیاد پہ انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کر دیا. لیکن پارٹیز کے جو ورکرز ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, انہوں نے کہا آپ نے دغا کیا, آپ تو پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, ابھی کچھ اور کہہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میڈیا کے لوگ یا جو بیٹھے ہوتے ہیں واز دے رہے ہوتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند یہ نوجوان لوگ ہیں جو 64% لوگ ہیں. 64% لوگ پاکستان میں نوجوان ہیں, 63% لوگ ایران کے اندر نوجوان ہیں. وہ مولوی کو نہیں چاہتے ایران میں لوگ. خمینائی صاحب جتنی بھی کوشش کر لیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پروٹیسٹ پھوٹ پڑ رہے ہیں, وہاں پہ اندر ایک تبدیلی ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی اندرونی طور پہ تبدیلی ہو رہی ہے. پشتون تحفظ موومنٹ, سندھ کی قوم پرست, وہ جماعتوں سے منحرف وہ نوجوان جو صحیح
قوم پرست سیاست چاہتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں کہ سندھ کی قسمت بدلے, سیاست بدلے, وہ آئین اور قانون کی حدود میں ریاست سے اپنے حقوق مانگتے ہیں. بلوچستان قوم پرست اپنے حقوق مانگتے ہیں, تو کون سا گناہ کرتے ہیں؟ کون سا آئین اور قانون ان کو جو ہے وہ اس سے نفی کرتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو سمجھنے کا جو افسا جو ہے وہ صرف میڈیا کا آزادی اظہار میں کہتا ہوں, وہ ریاست اور ہمارے اوور آل جو انتہا پسندی ہے, عدم برداشت ہے معاشرے میں, اس سے جڑا ہوا ہے. میڈیا پہ الگ بات کریں گے, 40 منٹ کیا ہو جائے گا. میڈیا میں تو آپ پتہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ شام کو پرائم ٹائم پہ جو صحافت کی سرجری کرتے ہیں وہ تو اس پہ بات کرنی ہے, یا ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ صحافت کا مسئلہ کیا ہے. صحافت کا مسئلہ ایک تو جڑا ہوا ہے آزادی اظہار سے, دوسرا مسئلہ ہے صحافت کے ماڈل کا. ریاست پہلے اسٹیٹ اونڈ میڈیا تھا, اب وہ سیٹ اونڈ میڈیا ہے. تو سیٹ اونڈ میڈیا جب تک سیٹوں کی جو سیٹوں کی جو منافع کی جو لالچ ہے اس سے نہیں نکلے گا, اس وقت تک یہ میڈیا آزاد نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ ہر طرف اس کے ساتھ مسائل تو ہیں. جی مبشر صاحب, عامر صاحب نے بات کہی ایک جو میرے ذہن میں ہے ابھی تک, میں چاہ رہی ہوں اگر آپ ہی اس کو ایڈریس کر لیں. میں بھی ایک ٹی وی شو ہوسٹ کرتی ہوں, آپ بھی ہفتے میں 5 دن ایک پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, لیکن بہت سی اس طرح کے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایک متھ ہم لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ بہت سے ایشوز ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے, بات نہیں کرنی, اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے, اور سلیقے کے ساتھ شعر و شاعری کرنا شروع کر دیں. صافی کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح بات کی. عامر نے کہا کہ آزادی ہے, بالکل آزادی ہے. مثلاً آرمی چیف جو ہے وہ نیشنل اکنامک کونسل کے ممبر بن جاتے ہیں, تو اس پہ پروگرام ہوتے ہیں کہ معیشت اب اتنی ترقی کر جائے گی کہ اتنی ترقی پاکستان نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. اچھا آپ سوال کر دیں لیکن ان کا معیشت سے کوئی تعلق, تو آپ کے اوپر فوراً فتوے لگ جاتے ہیں. آپ نے کیسے یہ سوال کیسے پوچھ لیا جس کی طرف بنیادی طور پر یہ اشارہ کر رہے ہیں. چیف جسٹس آتے ہیں, اب ایک ہاں ملک ریاض ایک صاحب نام کے ایک صاحب ہیں جو گوٹھوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کیسی آزادی ہے 80%؟ اس کا تو تعلق نہ ریاست سے ہے نہ اس کا تعلق کسی ایسے ادارے سے ہے, پھر کیوں میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا؟ مجھے بتا دیں کہ باقاعدہ تعریفوں میں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹریز چل رہی ہوتی ہیں, اور تو میڈیا دیکھیں, میڈیا بھی صرف اپنے فائدے کی چیزیں دیکھتا ہے اور کرتا ہے. اسی وجہ سے میڈیا کے اوپر سے اعتبار اٹھ رہا ہے. جہاں تک آزادی ہے وہ اتنی ہی آزادی ہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ پوچھ لیں کہ جناب آرمی چیف صاحب کا معیشت سے کوئی تعلق بنتا ہے, جو ویسے ہی پوچھ لیں کہ لیکن یہ معیشت, اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے فلاں ملک میں, وہ افریقہ کا ایک ملک ہے کہ جہاں پہ ایک فوجی عامر نے جو ہے نا وہ 20 سال کے اندر ملک کو ایسا کھڑا کر دیا کہ آپ کو پتہ نہیں. اب اس ملک کا نام پوچھ لیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غداری کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ دیکھیے جب تک ہم ایک دوسرے سے آنیسٹلی سوال نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھیں گے, ٹھیک ہے زیادہ ہوتا جائے گا, دباؤ اور بڑھتا جائے گا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بھارت میں بھی کم و بیش اب وہی چیز شروع ہو گئی ہے جس کے بارے میں فہمیدہ ریاض صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ تم بھی ہم جیسے نکلے. تو وہ اب وہاں پر بھی یہی ہے. ایون ویسٹرن ورلڈ میں آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں, وہ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی یو آر فیک نیوز. یورپ کے اندر ایسی فار رائٹ جماعتیں ہیں جو اپنا ایک آلٹرنیٹ, جو جس طرح ٹرمپ نے آلٹرنیٹ فیکٹس ایجاد کیے, تو اب ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے بجائے ایک نیا راستہ, ایک متوازی راستہ نکالنا ہے, پیرالل وے, کہ جس میں وہ صرف اپنا پروپیگنڈا کرے. تو ہمارے ہاں بھی وہی ہو رہا ہے کہ میڈیا صرف پروپیگنڈا ٹول بن کے رہ گیا ہے, اور اس میں اگر 50% ریاست قصوروار ہے تو 50% میڈیا بھی قصوروار ہے. عامر صاحب, یہ جو پکچر ابھی پیش کی ہے زیدی صاحب نے, یہ تو بڑی
ایک تشویشناک سی صورتحال ہے. اب اس میں ذمہ داری کیا آتی ہے میڈیا کے اوپر؟ میڈیا پہ خیر بے شمار ذمہ داری ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ جواب غلط ہو سکتا ہے، کوئی سوال غلط نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں ایک شاعر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. تو اب یہ بھی ہے شاعرانہ استعارہ ہے، تشبیہ ہے، انہوں نے کہہ دی یہ بات، لیکن سوال کوئی غلط نہیں ہوتا. پھر میں دہراؤں گا، اور سوال پوچھنے کا حق ہم سب کا ہے، اور ہمیں سلیقہ بھی آنا چاہیے بطور صحافی، اور ہم کرتے بھی ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو صحافت کی تاریخ ہے وہ ڈسینٹ کی تاریخ ہے، اس میں بڑی مزاحمت ہے، اور مزاحمت آپ دیکھیں کہ ہر دور میں رہی ہے، اور وہ جب تک مزاحمت ہے اس کا مطلب ہے کہ آزادی صحافت کا جو ہے چراغ گل نہیں ہو رہا، وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں آزادی صحافت کو جانچنے کے، ناپنے کے پیمانہ جو ہے دو ہوتے ہیں. ایک تو تاریخ ہوتی ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں جی ماضی میں ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. تو میں کہوں گا کہ ہم آگے آئیں تھوڑا بہت، مطلب ہے آپ اس پہ بات ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی پیچھے گئے، لیکن میں نہیں سمجھتا پیچھے گئے ہم 70 کے مقابلے میں، 80 کے مقابلے میں، 90 کے مقابلے میں آج ہم بہت آگے ہیں. سوشل میڈیا نے ہمیں امپاور کر دیا، ہمیں اتنا امپاور کر دیا کہ آپ جیسے جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو بزرگ بیٹھے ہیں اور جو ساتھی بیٹھے ہیں، وہ میڈیا واچ ڈاگس کو، بلکہ جو کہتے ہیں میڈیا اونرز کو بائی پاس کر کے اپنی بات سوشل میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں. تو اب کہنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں رہا، ہم جو انفارمیشن کے گیٹ کیپرز ہیں ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے اگر آپ اجازت نہیں دیں گے بات کرنے کی تو میں جناب یوٹیوب پہ اپنا گفتگو کر کے ڈال دوں گا، میں اپنا ویب کے اوپر بلاگ لکھوں گا ڈال دوں گا، کون روک سکتا ہے مجھے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو کہنا، اگر آپ میں جذبہ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں، میں یقین دلا رہا ہوں، تو ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھا رہے ہیں. تو میں پہلی تنقید کروں گا، میں خود تنقیدی کروں گا اپنے اوپر. میں پہلا جو ہے میں کہوں گا جی ہمیں میڈیا کو اپنا پروفیشنلی اچھا ہونا ہے. ہمیں اپنا جو ہے جو میڈیا اونرز نے پورا ہوسٹیج بنا لیا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، ہمارے کہتے ہیں نا ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا ہے، اس کو بحال ہونا ہے. جو کمرشل انٹرسٹ ہے، کمرشل انٹرسٹ میں جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ بحریہ ہے، صرف ایک بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹیلی کام انڈسٹری کے خلاف خبر دینے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں ان کو دینے کے، اس میں کوئی ریاست نہیں آتی. وہ میڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اونر کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم اپنے اس چیز کو درست کر لیں، پہلی لڑائی ہم اپنے آپ سے لڑ لیں، تو پھر ہم آگے کی بہت ساری لڑائیاں لڑ سکتے ہیں. اور پھر میں مطلب بار بار وہی کہ دیکھیں اتنی کہتے ہیں نا اتنی بری صورتحال نہیں ہے، اتنی مایوس کن صورتحال نہیں ہے. ہم جہاں بھی جائیں بطور قلمکار، بطور صحافی، ہمیں امید کی بات کرنی چاہیے. یقیناً ریاست سے لڑائی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ آپ ایک حق مانگیں گے، پھر ارتقاء آئے گا سوسائٹی کا، آپ ایک مسئلہ حل کریں گے، نیا مسئلہ جنم لے گا. جو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، اس سے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوں گے، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہوگا. تو انسانی ارتقاء ہے، لڑائی تو رہتی ہے ہمیشہ، اداروں میں بھی اور ریاست میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہم لڑتے رہیں گے، لیکن ہم آگے جا رہے ہیں، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور جب تک مزاحمت ہو رہی ہے، آپ جیسے ہم یہاں پر بیٹھ کے کھل کے بات کر رہے ہیں اور بغیر میرے خیال میں بلا خوف و جھجک بات کر رہے ہیں، مبشر بھی بات کر رہے ہیں، ویس بھی بات کر رہے ہیں، تھوڑی بہت میں بھی ہکلا رہا ہوں بیٹھ کر. تو اتنا بڑا مسئلہ میں پھر کہوں گا، آپ اگر بات کہہ سکتے ہیں تو کہیں، اور آپ کو سننے والے بھی بہت ملیں گے اور آپ کو سپورٹ کرنے والے بھی بہت ملیں گے. جی اویس صاحب، مزاحمت آپ کو نظر آتی ہے آج کل کے نئے صحافیوں میں؟ اور دوسرا، جو آج حالات ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ریٹنگز کی دوڑ کے پیچھے بھاگنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریٹنگز اور صحافت ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہ ہمارے دوست اظہر عباس نے کچھ کلام کو ذرا ٹویک کیا تھا، تھوڑا بہت نوک پلک کر کے، اور اس میں ایک شعر جو تھا کہ ہم صحافی سچ نہیں بولتے. تو صحافت کا تو یہ حال ہے. اور دیکھیے جو مختصراً بات کروں گا، ظاہر بات عامر ضیاء کا یہ ہے کہ ہم 30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک ساتھ کام کیا ہے. جب بھی ہم ڈسکشن میں ہوتے ہیں تو یہ اتنے اچھے موقع دیتے ہیں مجھے بولنے کے، میں سوال سے پہلے جواب دینے کے اس میں ہوتا ہوں. دیکھیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ بتائیے کہ وسعت اللہ خان، مبشر زیدی، اویس توحید، ظفر عباس، محمد حنیف ریاست کے خلاف ہیں، ریاست کے دشمن ہیں، یا حافظ سعید، مولانا مسعود اظہر، یا اغوان طالبان کمانڈر احسان اللہ احسان. اب اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر ابھی حال ہی میں ہمارے دوست محمد حنیف ہمارے ساتھ ہی تھے پوری رات پورے دن، ان کی بک کا ترجمہ ہوا، پڑھتے آموں کا کیس.
اب اتنے سالوں کے بعد آپ کی کیوں مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ کا مطلب ایک ہنسی بھی آتی ہے، اپنے اوپر غصہ بھی آتا ہے کہ جو بک 10 سال ہو گئی، جنرل ضیاء کو آپ نے ہمارے ادارے دیا اور اس کے بعد بھی آپ، آواز آ رہی ہے؟ جی اس کے بعد آپ اس بک کو بین کر رہے ہیں. دانیال پبلشنگ ہاؤس جو ہوری نورانی کا ہے، ہماری دوست ہے اور لبرل پروگریسو ہے، ان کے اس پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، بک اسٹور سے بک اٹھائی جا رہی ہیں. یہ کون سی فضا آپ قائم کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے میں انتہا پسندوں کو موقع ملے گا، پھر آپ بھی حق بجانب ہوں گے کہ بھائی آپ رائٹس ایکٹیوسٹ کو، انسانی حقوق کے کارکنوں کو تھر میں آپ جانے نہیں دیتے اور ریموٹ ایریاز میں جانے نہیں دیتے، اور جماعت الدعویٰ کے سو کال فلاح انسانیت کے قافلے جا رہے ہیں، مدرسوں کے مدرسے بن رہے ہیں، تو یہ پھر انتہا پسندی کو فروغ ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے افسا کہ اتنی بڑی آڈینس کے سامنے یہ بات ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، اس دھرتی کہا انتہا پسندی سے کوئی میل ملاپ نہیں ہے. اب اگر میں انڈیا جاؤں اور میں اپنے بھائیوں سندھی ہندو سے وہاں پہ بات کر رہا ہوں اور وہ آنکھوں میں آنسو لے کے بات کر رہے ہیں سندھ کی، افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسے مائیگریٹ کر گئے اس سندھ سے، کس نے مجبور کیا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو تہذیب ہے، وہ تو ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس کے اندر سارے مذاہب، سارے فقہ، سوچ فکر کے رہنے والوں کو پنپتے ہیں اس میں. تو ریاست کو فقہ، سوچ فکر کی بنیاد پہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون احمدی ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے. اگر اس دھرتی پہ رہتے ہیں تو وہ دھرتی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اور وہ پاکستانی شہری ہیں، تو ہر ایک کا حق برابر ہے. اور یہی ہم نے سیکھا ہے اس سندھ کے اندر پلنے بڑھنے میں. جو نہیں سیکھا، جو میڈیا کی بات کر رہی ہیں آپ، میڈیا کے ساتھ جو میرے خیال میں لمبا ہو جائے گا اگر آپ سوال روٹیٹ کر لیں تو. جی ٹھیک ہے. زیدی صاحب، جب صحافی، یہ تو ایک کہاوت بھی بہت مشہور ہے کہ صحافی کو خود خبر نہیں بننا چاہیے. جب صحافی اپنی حب الوطنی کو ثابت کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں، بیلنس رپورٹنگ، یہ سب کیسے کریں گے؟ کیا ہم اس سٹیج سے آگے نکل چکے ہیں، اب اپنا سیلف ڈیفenس میں کام کر رہے ہیں صحافی؟ جی میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ بالکل ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، اور میڈیا تو اس وقت شدید کمفرٹ زون میں ہے کہ بس اسے ایک ہی ٹاپک، مثلاً پچھلے ہفتے اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ قاف لیگ الگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہر ٹاک شو میں بالکل اندرونی بات، اندرونی خبر دے رہے ہیں. جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قاف لیگ الگ ہو گئی تو لوگوں کو پانی ملنا بند ہو جائے گا، یا لوگوں کو اگر ملنے کی امید تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو ہم خود اپنے، میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم کمفرٹ زون میں ہیں، ہم خود لوگوں کو حقائق بتانے کے جو ہے جذبے میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ شاید ہماری نوکری چلی جائے گی، جیسے بہت سے لوگوں کی گئی بھی ہے نوکری. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو جو مالک ہے اس کے اوپر پریشر آ جائے گا. مثلاً اب ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تو بول دیتے ہیں، یہ جو آپ کے نیوز روم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نوکری کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. اور تو اب پریشر جو ہے وہ انڈائریکٹ ہو گیا ہے. جیسے عامر نے کہا کہ اونرز کے تھرو آ گئے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ فون آتا ہے پنڈی سے یا کہیں اور سے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ نہ کریں. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ ایک اکنامک ایمبارگو لگا دیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی غیر صحافی بھی، کوئی سرکاری افسر بھی اگر کوئی بات کر دے تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے کہ وہ اپنی نوکری سے جاتا ہے. کوئی طالب علم اگر یہ بات کر دے تو اس کی یونیورسٹی اس کو نکال دیتی ہے.
تو یہاں تو اس حد تک قطعاً مجھے نہیں پتا، میں نے بھی دیکھا ہے 80 کا دور، میں نے بھی کام کیا ہے 90 کے دور میں، لیٹ 80 سے، ان لوگوں نے شاید مجھ سے زیادہ پہلے کیا ہو، لیکن دیکھیں اس وقت بال تو آپ کے سفید زیادہ ہیں. کہنے کی آزادی تھی، کہنے کی آزادی اس وقت بھی اتنی ہی تھی جتنی اب ہے، بلکہ اب زیادہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پرابلم ہے، کیونکہ اس وقت ریاست کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو ہے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ بولیں گے، آپ ایک کو خاموش کریں گے تو 2 اور بولیں گے، 3 کو خاموش کریں گے تو 5 اور بولیں گے. اور اب اگین اٹ ہیز ٹو ڈو ود جو ہماری یوتھ پاپولیشن ہے، وہ اب چاہے سندھ کی ہو، چاہے بلوچستان کی ہو، چاہے خیبر پختونخوا، وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ بات ہوتی تھی کہ پنجاب سے آواز نہیں اٹھتی، اس دفعہ پنجاب سے آواز اٹھی. وہ الگ بات ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ ایکسٹینشن کے اس میں کہیں دب کے رہ گئی، لیکن یہ وہ چنگاری ہے جو سلگ رہی ہے. اور ریاست اگین، اگر ریاست کے پاس ابھی بھی میرے خیال میں موقع ہے کہ وہ لوگوں کو گلے لگائے، ان کو غدار نہ بنائے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہی ہے کہ 72 سال سے ہم نے محب وطن بنانے نہیں سیکھے، ہم نے صرف غدار بنانے سیکھے ہیں. اور اب جو ہے یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غداری کے مقدمے درج ہونے شروع ہو گئے. مثلا اب سوشل میڈیا پہ غداری جو ہے ایک مذاق بن گیا ہے، ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ تم تو غدار ہو، تم تو یہ ہو، اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں. تو میرے خیال میں ریاست کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ کے اپنے لوگ اس چیز کو اس طرح لے رہے ہیں کہ آپ ڈسینٹ کو، آپ اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے اتنا بھاری پتھر استعمال کر رہے ہیں. جیسے ہمارے وہ ساتھی ہیں زرار کھڑو، وہ یہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ مچھر کو ایک توپ سے مارنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ہمیں دیکھنی ہوگی، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ریاکشن ہے ریاست کے اگینسٹ جو ریاست نے مسلسل ایک دباؤ رکھا ہوا ہے لوگوں کی سوچ پر، تعلیمی اداروں پر، طالب علموں پر، اساتذہ پر، شاعروں پر، ادیبوں پر، فلاسفرز پر. مجھے بتائیں کہ جہاں سے چھوٹی سی کہیں سے آواز اٹھتی ہے، چاہے وہ اکیلی آواز ہو، تو ریاست خطرے میں آ جاتی ہے. کیا یہ ملک ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہم جو ہے ہر وقت اسی حالت میں رہیں کہ ابھی کوئی حملہ کر دے گا؟ مثلا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی جناب اگر جو ہے فوج نہیں اتنا انفلوئنس ہوگا تو آپ کا ملک جو ہے کوئی بھی ہندوستان اس پہ حملہ کر دے گا، یا افغانستان کر دے گا، یا کوئی بھی کر دے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ریاست لوگوں سے بنتی ہے، عوام سے بنتی ہے، صرف کسی ایک ادارے سے نہیں بنتی. اور یہ بدقسمتی یہی ہے کہ جب آپ سب کے سر پہ پاؤں رکھ کر آپ ایک ادارے کو اوپر اٹھائیں گے تو پھر سوسائٹی تو آپ کی نیچے جائے گی، آپ کی سوچ کا لیول بھی نیچے جائے گا. اور اگین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ناکام کوشش ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. عامر صاحب، ریاست اگر میں نہ کہوں، میں یہ کہوں کہ کچھ قدغن لگانے والوں کو کیا اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں نے گفتگو کی، ایک اور اب فورم مہیا ہے لوگوں کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے، لیکن ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی وہاں پہ پوسٹ کرنے والوں کے حوالے سے بھی اب پلاننگ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کس طریقے سے قدغن لگائی جا سکتی ہے. تو واٹ نیکسٹ؟ اب آگے یہ ساری صورتحال کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ پہلی تو چلیں سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں. اس میں یقیناً یہ بڑا ایک میرے خیال میں منفی ایک رجحان ہے کہ اگر آپ کسی سے اختلاف رائے کرتے ہیں تو یقیناً آپ ایک اس پہ تہمت لگا دی جاتی ہے. کسی کو کوئی غدار کہنے لگتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آپ فلاں ادارے کے ایجنٹ ہیں، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور یہ اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے، یہ چیز اتنی زہریلی ہو گئی ہے، بالکل آپ کو لگتا ہے کہ جی وہاں پر جا کے بعض اوقات آپ کی عزت آبرو جو ہے بالکل سرے بازار آ جاتی ہے. لیکن اس میں ہر چیز کے اوپر جو ہے میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ سوشل میڈیا نے فرد کی آواز کو ایمپلیفائی کر دیا، اس کو بہت زیادہ ایک وہ دے دی ہے، طاقت دے دی ہے. اس میں ہر چیز ریگولیٹ نہیں ہو سکتی. اس میں بہت ساری چیزیں، اگر فرض کریں کہ میری بات کسی کو پسند نہیں آ رہی
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ خاکم بدین دین کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. ابھی اس کی سمجھ کا قصور ہے, ضروری نہیں کہ اس کو کسی ادارے نے کہا, ہو سکتا ہے ادارے نے بھی کہا ہو, لیکن اگر بعض لوگ اپنے کہتے ہیں نا سیلف اسٹارٹر ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے کیونکہ پاکستان اسٹڈیز کی کلاس میں پہلی سے لے کے 10ویں تک تاریخ کا یہ ایک زاویہ پڑھا ہے, اور زاویے کے خلاف اگر بات ہونے لگے تو سمجھتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں غلط بات کریں. اس کو ریاست نہیں کہہ رہی, وہ خود ہی آٹو پر ہے. وہ تو ہمارے یہاں ایسا بھی بہت کچھ ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ جی اگر سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں کہوں جی مجھ پہ بھائی کہنے دیں ان کو, جس طرح مجھے کہنے کا حق ہے, مجھے تنقید کا حق ہے, انہیں بھی تنقید کا حق ہے. تو اس پہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی جی ریاست کی, ریاست کا یقیناً اچھا اس میں ہم یہ بات میں نہیں کہہ رہا ابھی کہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں کوشش ہو رہی کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. ہماری اسٹیٹ کوشش کر رہی ہے کہ جی ٹویٹر والوں سے بات کرے, فیس بک سے بات کرے. وہ ایک پورا گلوبل ٹرینڈ ہے, اور اس کو مطلب بعض لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ جی ریگولیٹ ہونا چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک ٹوٹل فریڈم ہونی چاہیے. اب یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, اس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں ایک مڈل گراؤنڈ حاصل کر لیں گے, لیکن کیونکہ چینج اس کا تبدیلی کا زمانہ ہے تو بھی ہمیں فیل کر رہے ہیں کہ اس پہ بہت بحث ہو رہی. جہاں تک بات ہے کہ ریاست یقیناً جیسے ابھی اویس توحید نے بڑی اچھی مثال دی کہ بعض جگہ پہ تو بالکل آپ کو جیسے محمد حنیف کی کتاب کے بارے میں ہے, تو وہ ایک ایسی مطلب ہے ریش یا اتنا مایوپک, اتنا تنگ نظر قسم کا وہ اقدام کرتے ہیں کہ اس کو آپ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. اب وہاں پر کس سوچ کے تحت لوگ کرتے ہیں, تو ریاست کو بھی سوچنا پڑے گا جی 21ویں صدی کے ٹولز کیا ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ جو اس اور دے کا جو میں نے بات کی کہ بطور ایک عام شہری کے میں ہی تصور کروں جی وہ ہمارے خلاف ہیں اور وہ تصور کرے کہ ہم ان کے خلاف ہیں. ہمیں مطلب ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ وی آر آل ون. اس پہ جتنے ہمارے پروونسز ہیں, ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, ہمارے انڈیویجولز ہیں, اس میں ایک کہتے ہیں نا اس میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی ظاہر ہے کہ لیکن ایک وہ پھر سیاسی بحث ہو جاتی, میڈیا سے وہ زیادہ بڑھ کر ہو جاتی کہ ریاست ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جی ریاست میں ہماری پہلے دن سے بڑا سینٹریفیوگل فورسز جو تھیں بہت اسٹرانگ تھیں, تو ریاست واز انڈر پریشر کہ جی ڈسینٹ کو وہ کچلے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تائید نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صحیح کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, وہ ایک الگ ایک, میں کہہ رہا ہوں وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, ہمارا موضوع ہے صحافت کا کیا آنگن ٹیڑھا. تو ہمیں اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو جناب اتنی پھر میں کہوں گا کہ ریاست جو ہے وہ کرتی ہے لیکن ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہم اپنے موضوع سے کافی ہٹ کے گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن اب تو گفتگو ہو چکی, تو اب آپ لوگ کنکلوڈ کر دیجیے گا. میں چاہوں گی آپ لوگ مختصراً اپنی آخری ریمارکس دیجیے, اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو آپ لوگ اپنے سوالات تیار کر لیجیے, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا. آپ لوگ کنکلوڈ کیجیے. اویس صاحب آپ سوال کریں تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی اچھا نہیں, ہم لوگ آڈینس میں سے سوالات لے سکتے ہیں اگر مائک یہاں. جی جی ٹھیک. جی میں سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ اپنا پلیز تعارف کروا دیجیے. میرا نام شیریں اعجاز ہے, میں سوشل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, اور میرا بھی جرنلزم سے تعلق ہے لیکن میں بہت جونیئر ہوں. لیکن میں سوال آپ سینئر لوگوں سے کر رہی ہوں. میرے دو, ایک شکایت ہے ایک سوال ہے. ایک تو یہ کہ عامر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ریشمی رومال میں یہ بتا دیا کہ کنٹرول میڈیا نہیں ہے, جبکہ ہمارا خیال ہے وہ کنٹرول ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو قومی میڈیا ہے, جو نیشنل میڈیا جس کو کہا جاتا ہے, کیا سندھی نیشن اس میں نہیں آتی, اس قومی میڈیا جو خاص طور پہ ہے, کیونکہ سندھ کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے, ان کو جگہ نہیں ملتی ہماری قومی میڈیا میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جگہ پہ میرے پاس تم ہو میں دانش مہوش کو طلاق دے گا یا نہ دے گا, یہ بریکنگ نیوز ہم نے ضرور دیکھی ہیں. ایک تو یہ میری شکایت ہے آپ سے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا جرنلزم ہے جس میں ایک کیمرہ مین, ایک صحافی دو لوگوں کو لے کر لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں, پارلر پہ چھاپے مارتے ہیں, عورتوں کی شکلیں دکھاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں, مطلب اس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی نہیں کہا جاتا, مطلب پولیس بھی نہیں آپ ہیں, اور آپ کو مطلب کس نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جرنلزم کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تھینک یو. اچھا, Can I do that? ہاں اگر آپ دیکھیے مس شبنم, شیریں جی, مس شیریں آپ نے جس طرح نام ہے اس کے بالکل اپوزٹ اتنے تماچے مارے ہیں. ایک دو میں گنتا رہا
کوئی 18 اس میں تماچے نکلے تو اس میں 13 تو بالکل ٹھیک ٹارگیٹ پہ تھے. دیکھیے یہ جو مورل پولیسنگ ہے جس کی آپ بات کر رہی تھیں, جو شوز میں ہوتی ہے 7 بجے سے 8 بجے تک ویکینڈ پہ چھاپے لگ رہے ہیں, قبا خانہ یا ڈانس کے نام پہ ڈانسنگ گرلز کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کے چہرے دکھا رہے ہیں, بلیک میلرز کو سو کالڈ ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے اور اس پہ بہت بحث ہوئی ہے اور یہ غلط روش ہے اور اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. اور کچھ کام ایسے بہتر ہوئے ہیں جس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو کم ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو ڈسپلنری ایکشن بھی لیا گیا. دوسری بات آپ نے کی کہ سندھ کے ایشوز اور سندھی میڈیا سے ایلینیشن, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ جو فلاڈ ریٹنگ سسٹم ہے, ناقص ریٹنگ سسٹم, اس کا بھی لینا دینا ہے. اور کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے ان لوگوں کا جن کو نہ ایشوز کا پتہ ہے اور نہ ان سیٹھوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ بات کر کے وہ بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں, تو وہ بھی بالکل غلط روش ہے. دیکھیے کہ جس طرح کے ٹی این ہے, سندھ ہے, آواز ہے, دھرتی ہے, یہ سارے چینلز ریٹنگ سسٹم میں ہی نہیں آتے. تو کیا مطلب ہے کہ لاڑکانہ, خیرپور, میرج, گھوٹکی, ڈیرکی, یہاں پر لکس صابن استعمال نہیں ہو رہا, ہیڈ اینڈ شولڈر استعمال نہیں ہو رہا, یہاں پہ اشتہار کیوں نہیں مل سکتے؟ کیا ہم لوگ مٹی سے نہا رہے ہیں مطلب, یا ہم سر کے اندر جو ہے صرف سرسوں کا تیل لگا کے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں؟ تو ایک بڑے عجیب لینس سے دیکھا جاتا ہے جو بالکل غلط لینس ہے. اور اسی طرح بلوچستان میں ہے وائس چینل, دیکھیے ریٹنگ سسٹم میں نہیں آتا. خیبر ٹی وی پشتو لینگویج میں آتا ہے, وہ نہیں آتا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, صرف یہ پاکستان کے اندر ہی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میڈیا کا اس میں لینا دینا بہت ہے. میڈیا کے سیٹوں کا, پیمرا کا جو ریگولیٹری باڈی ہے, جو ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, کہ وہ ریٹنگ سسٹم سے, بیسکلی ریٹنگ سسٹم سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ میڈیا چینلز کو بھی, میڈیا ہاؤسز کو بھی, اور پیسوں پہ بھی قزغن لگاتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو بڑے وجہ یہ ہے. دوسرا مجھے خود حیرت ہوتی ہے, لگتا یہ ہے کہ حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, ملتان, فیصل آباد, پشاور, یہاں پہ پڑھے لکھے موجود ہی نہیں ہیں لوگ, تو پرائم ٹائم میں کوئی شو ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ وار اینڈ ٹیرر لڑی گئی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, لیکن ایک بھی شو وہاں سے نہیں ہوتا. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جو میڈیا کا قصور بہت زیادہ ہے اس سارے مسئلے میں. میرا اس میں ٹیک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرے خیال میں سندھی میڈیا از ون آف دا موسٹ وائبرنٹ میڈیا ان پاکستان. تو میں اسلام آباد میں جب بیٹھ کر کے سٹوریز کرتا تھا تو اکثر سندھی میڈیا سے ہی لوگ سٹوریز اٹھاتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, چاہے اور ایشوز ہوں. تو میرے خیال میں شاید اردو زبان کے علاوہ اگر کسی زبان کا میں میڈیا جو ہے وہ بہت انفلوئنشل ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہ سندھی میڈیا ہے. آپ بلوچی میڈیا یا پشتو میڈیا فار دیٹ میٹر یا پنجابی زبان کے چینلز کی اتنا انفلوئنس نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ریجنل چینلز جو ہیں وہ ایکچولی ڈرائیو کرتے ہیں نیوز ایجنڈا کو اس علاقے کے, پھر نیشنل میڈیا جو ہے اس میں سے وہ چیزیں نکالتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ اکثر اپنے جو نیوز ایجنڈاز کی میٹنگز ہوتے ہیں اس میں سندھی خبروں کو لے کر کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سندھ کی خبریں سندھی میڈیا پہ پہلے آ جاتی ہیں, اور نہ صرف آ جاتی ہیں بلکہ اتنی کمپریہنسو ہوتی ہیں کہ نیشنل میڈیا کو صرف انہیں چننا ہوتا ہے اور ترجمہ کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی کوتاہی بالکل ہے, لیکن اگین میرے خیال میں سندھی میڈیا جو ہے ون آف دا موسٹ وائبرنٹ میڈیاز.
ہمارا آپ کے ایک سوال میں بہت سی چیزیں ایڈریس ہو گئیں, تو تھینک یو فار دا کویشچن. اور آپ تینوں کا بہت شکریہ, عامر ضیاء صاحب, مبشر زیدی صاحب اور اویس توحید صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوالات تھے جو آپ لوگ, ابھی ہمارے پاس مزید وقت نہیں, آئی ایم سو سوری, لیکن تھینک یو سو مچ یہ گفتگو سننے کے لیے. میرا ایک کوشچن ہے مختصراً جی. ہاں جی, بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گاؤں میں وڈیرا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے نا, اس کے آگے وہ جو لوگ ہیں وہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, چاہے ان کو پانی نہ ملے, کبھی ان کو کچھ نہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, سب کچھ ان کو ملتا نہیں ہے, پھر بھی وہ اس کے محکوم ہیں اس زمانے میں بھی, 21ویں صدی میں. تو جو آپ جو اتنے بڑے لوگ ہیں جرنلزم میں, آپ لوگوں کا ایک اپنا ایک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک اپنا قد ہے, تو آپ لوگ ان سیٹھوں کے خلاف جب کچھ نہیں کرتے تو ہم ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں جو گاؤں میں بیٹھے ہیں اور وڈیرے کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں؟ تو پھر کیا فرق ہوا ان لوگوں میں اور وہ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور یہی چیز ہمارے اندر بھی بحث چلتی ہے. اسی لیے جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں, کم از کم میں اپنے شو کی حد تک ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم مینجمنٹ سے لڑتے ہیں. بعض اوقات اگر ایڈوائزریز آئی بھی ہوتی ہیں کہ پی ٹی ایم کے خلاف بات نہیں کرنی, یا فور دیٹ میٹر سندھ یونیورسٹی کے جو سیڈیشن کا سو کالڈ کیس ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا, تو ہم نے آرگیو کیا اور ہم نے اپنی مینجمنٹ سے کہا کہ نہیں یہ چیز ہم کریں گے. تو بہت سی چیزیں ہیں میرے خیال میں جو آرگیومنٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. میں نے شروع میں ہی کہا کہ جرنلسٹ کے اندر جو یہ سیلف سینسرشپ والی چپ ہے وہ ایسے آ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم ہو رہی ہے. ایک اور سیشن یہاں پہ سٹارٹ ہونا ہے, تو ہم لوگ بہت شکریہ آپ لوگوں کے سوالات کے لیے بھی, اور امید